अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस है, आप अपनी स्टोरीज लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप स्टोरी से रिलेटेड कोई पिक्चर या वीडियो मुझसे शेयर करना चाहते हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी के बीच में ही उस वीडियो या पिक्चर जो भी एविडेंस स्टोरी से रिलेटेड है मैं उसको शेयर कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक सुनिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास इसार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का हम जिक्र करते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती है। को डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ ले। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम फैजान है, मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। तालीम मैट्रिक के बाद छोड़ दी थी। घर के हालात कुछ खास नहीं थे, इसलिए जल्दी रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। कई छोटे मोटे काम किए लेकिन मुस्तकिल नौकरी ना मिली। फिर एक दिन एक जानने वाले ने बताया कि एक मार्केट में रात की शिफ्ट के लिए गार्ड की जरूरत है। तनख्वाह मुनासिब थी और काम बस इतना था कि रात भर मार्केट के अंदर गश्त करना और दरवाजे पर नजर रखनी है। इब्तिदा में तो ये काम सीधा साधा लगा। सोचा रात को खामोशी होगी, ठंडी हवा और बस थोड़ा बहुत जागने का मसला होगा। लेकिन वो रातें, वो खाली राहदारियां, वो सन्नाटा, सब कुछ वैसा ना था जैसा मैंने सोचा था। पहली रात में बहुत पुरजोश था। हाथ में लाठी थी, एक टॉर्च, वॉकी टॉकी जो मार्केट के दूसरे गार्ड के साथ राब्ते के लिए था, तो दूसरी जानिब तैनात था। मार्केट के तमाम शटर बंद थे। कुछ दुकानों के अंदर से बिजली की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। रात के कोई 1 बजे होंगे जब पहली बार अजीब सा एहसास हुआ। मैं मार्केट की सेक्शन बी में गश्त कर रहा था। वहां मोबाइल और कंप्यूटर की दुकानें थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पीठ पर नजर डाली। मैंने फौरन मुड़कर देखा मगर पीछे कोई न था। मैंने खुद को समझाया ये मेरा वहम है, नई जगह है, रात का वक्त है, दिमाग ऐसे खेल खेलता है। मगर तब एक दुकान के शटर के पीछे से आवाज आई, जैसे कोई हल्की सी सरगोशी कर रहा हो। मैं कान लगाकर सुनने लगा तो आवाज बंद हो गई। मैंने आगे बढ़कर शटर के नीचे से टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। बड़ी मुश्किल से नीचे झुककर देखा लेकिन अंदर कुछ ना था। उसी वक्त वॉकी टॉकी पर आवाज आई, फैजान, सेक्शन बी में हो, कोई मसला है क्या? मैंने कहा कि नहीं भाई, सब ठीक है, शायद कोई आवाज आई थी, चेक कर रहा था। उसने जवाब दिया, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने दिल को तसल्ली दी और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके बाद से हर आवाज चौंकाने लगी। अभी सिर्फ पहली रात थी। रात के सन्नाटे में जो आवाजें आती हैं वो हमेशा इंसानों की नहीं होती। वो पहली रात तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर दिल में एक अनजाना सा खदशा बैठ गया था। अगली 2 रातें निस्बतन खामोश गुजरी, लेकिन हर बार जब सेक्शन बी की तरफ जाता अजीब बेचैनी होने लगती, जैसे वो जगह मुझे देख रही हो। हाँ, बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती थी। 5वीं रात की बात है। मामूल के मुताबिक मार्केट का चक्कर लगाया और आखिर में सेक्शन बी की तरफ आ निकला। घड़ी के मुताबिक रात के 2 बज रहे थे। सब दुकानें बंद थीं, रोशनियां मद्धम थीं और हवा में हल्की हल्की नमी थी। मैं चलते चलते मोबाइल साहब के सामने रुका ही था कि अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने शटर के अंदर से उंगली से शीशा खटखटाया। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। हाथ खुद ब खुद लाठी की गिरफ्त में सख्त हो गया। मैंने टॉर्च का रुख शटर की तरफ किया, लेकिन कुछ नहीं था। तभी मेरी नजर कुछ अजीब सी चीजों पर पड़ी। एक दुकान के शीशे के अंदरूनी तरफ एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंदर से इसे खींचा हो। लेकिन बाजार की सब दुकानें तो शाम 9-10 बजे ही बंद हो जाती थी और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। सिक्योरिटी कैमरा, लॉक्स और ग्रिल्स हर जगह थी। मैंने जल्दी से वॉकी टॉकी पर अपने साथी को आवाज दी, इमरान भाई, सेक्शन बी में आ सकते हो? थोड़ा अजीब लग रहा है। वो बोला, मैं सेक्शन डी में हूं।
आने में 2 मिनट लगेंगे। मैंने तब तक खुद ही चेक करने का फैसला किया। दुकान के बाहर खड़े होकर जब मैंने शीशा गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे शीशे में मेरी पुश्त के पीछे कुछ हिल रहा हो। मैं फौरन पीछे घूमा, खाली रास्ता। मैंने अंदर बाहर हर जगह देखा लेकिन वहां कोई ना था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैं ड्यूटी छोड़ने वालों में से नहीं था। मैं बस आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और सेक्शन बी को पीछे छोड़ दिया। इमरान भाई आए, मैंने सब कुछ बताया। वो हंसा और बोला, नई जगह है भाई, वहम हो जाता है, लेकिन रात के सन्नाटे में दिमाग अपने ही साए से डर जाता है। मैं चुप रहा। मैं जानता था ये वहम नहीं था। और फिर 7वीं रात जो हुआ उसने मेरा शक यकीन में बदल दिया, क्योंकि कभी कभी चीजें आंखों से नहीं एहसास से नजर आती है। कुछ दिन के बाद मौसम में नमी कुछ ज्यादा थी, आसमान पर बादल थे और हवा में अजीब सा बोझ। मेरी छठी इस बार बार कह रही थी कि आज कुछ तो अजीब है। मैं रात 11 बजे मार्केट पहुंचा। इमरान भाई ने छुट्टी ली हुई थी, इसलिए इस रात मैं अकेला था। ये पहली बार था जब पूरी मार्केट की निगरानी मेरी जिम्मेदारी थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक शुरू हुआ। गेट बंद, लॉक्स चेक और हर सेक्शन में गश्त। लेकिन जैसे ही मैं 1 बजे के करीब सेक्शन बी में पहुंचा, माहौल एकदम बदला बदला सा लगने लगा। चलते चलते मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। माहौल साकित हो गया, जैसे पूरी मार्केट सांस रोक कर मुझे सुन रही हो। तभी अचानक एक बंद दुकान के अंदर से मोबाइल की रिंगटोन बजी। हाँ, मोबाइल की रिंगटोन। मैं सुन हो गया। दुकान बंद थी, बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर बिजली का कोई कनेक्शन भी नहीं था। फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? मैं आहिस्ता आहिस्ता शटर के करीब पहुंचा और आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी, जैसे कोई पुराना नोकिया मोबाइल बज रहा हो। मैंने शटर के नीचे से झुककर देखा। अंधेरा था, बस एक धुंधली सी नीली रोशनी अंदर नजर आ रही थी। मैंने टॉर्च अंदर डाली और वही लम्हा था जब मेरा सांस थम गया। एक मोबाइल जमीन पर पड़ा था बंद दुकान के अंदर, और उस पर एक हाथ, बिल्कुल बेजान सा हाथ, जैसे किसी का बाजू किसी शेल्फ के पीछे से लटक रहा हो। मैं पीछे हटा, पसीने माथे पर आ चुका था। दिल धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मैंने जल्दी से मार्केट के इंचार्ज को फोन मिलाया, मगर नेटवर्क नहीं था। मैं बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ते में जो मैंने देखा वो सबसे ज्यादा अजीब था। मार्केट की गली के आखिर सिरे पर एक साया, एक औरत का साया, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, बिल्कुल खामोशी से गुजर रहा था। ना आवाज, ना कदमों की चाल, बस वो खामोशी से दूसरी गली की तरफ मुड़ गई। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। दिल ने कहा, फैजान अब निकल, ये कुछ और है। मगर मैं ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने हिम्मत की, आगे बढ़ा और जैसे ही उस मोड़ पर पहुंचा वो साया गायब था। साया नहीं, शायद कोई था ही नहीं। लेकिन वहां फर्श पर गीला निशान था, नंगे पैरों के निशान, जैसे कोई वहां अभी अभी गुजरा हो। उस रात मैंने पूरी शिफ्ट जाकर गुजारी। गेट के करीब बैठा रहा, राहदारियों में जाने की हिम्मत नहीं हुई। और अगली सुबह जब दुकान खोली गई और अंदर देखा गया तो वहां कोई मोबाइल नहीं था, ना रोशनी, कभी भी नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुप रहा। लेकिन ये सब वहम नहीं था। कुछ है इस मार्केट में, कुछ ऐसा जो रात को महसूस होता है, नजर आता है। कभी कभी हकीकत वो नहीं हो जो नजर आती है, बल्कि वो होती है जो हम महसूस करते हैं। अगली रात मेरे साथ एक अजीब और पुरस्कार वाकया पेश आया जो मेरी अक्ल को मफलूज कर गया। ये वो रात थी जब मार्केट में एक दुकान का शटर खुद ब खुद खुलने लगा और मुझे लगा जैसे कुछ मुझे बुला रहा हो। उस दिन की रात काफी उदासी से थी। पूरा दिन बारिश रही थी और शाम होते ही बारिश का माहौल और ज्यादा सुनसान और उदास हो गया। रात 9 बजे के करीब मैं मार्केट में पहुंचा और सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले होता था। गेट बंद, लॉक्स चेक, और फिर 1 घंटे बाद
गश्त शुरू किया। हर सेक्शन में जाके दुकानों के शटर चेक किए कि कहीं कोई कमी मसला तो नहीं है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं सेक्शन आई की तरफ पहुंचा, मेरी नज़र एक दुकान पर पड़ी जिसका शटर आधा खुला था। मेरे दिमाग में फौरन सवाल आया, ये कैसे? वो दुकान तो बंद रहती थी और उस दिन रात के वक्त शटर खोलना नामुमकिन था। मैं फौरन नज़दीक पहुंचा, लेकिन उसके अंदर से कोई निशान नहीं था। बस वो शटर आधा खुला था और नीचे की तरफ कुछ पानी का धब्बा सा था। मैं हिम्मत करके उस शटर के नीचे झुक गया और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कुछ नहीं था, बस कुछ धुंधला सा, जैसे कोई साए की शक्ल में छुप रहा हो। मैं शटर को जितनी कोशिश से बंद करने लगा, इतनी ही तेज आवाज आने लगी, खट खट। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने हाथ से शटर को दबाकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था। शटर जैसे किसी अजीब ताकत से खुलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दोबारा शटर को दबाते हुए बाहर आकर एक नजर उस पर डाली और फिर वही एक साया जो दुकान के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था। मैं 2 कदम पीछे हटा और फिर वो साया गुजर कर गायब हो गया। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई करीब आ रहा हो। दुकान का शटर फिर भी आधा खुला था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये अजीब और खौफनाक मंजर था। मैंने जल्दी से वॉकी टॉकी निकाली और इमरान भाई को आवाज दी, इमरान भाई, सेक्शन आई में कुछ अजीब हो रहा है। एक दुकान का शटर खुद ब खुद आधा खुल रहा है और कोई अंदर भी नहीं है। क्या तुम ठीक हो? इमरान भाई की आवाज से फिक्र और उलझन जाहिर हो रही थी। हाँ, मैं ठीक हूं, बस कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है। फिर मैंने फोन रख दिया और शटर को बंद करने की कोशिश की। जब आखिरकार वो शटर बंद हो गया तो मैंने दिल ही दिल में एक गहरी सांस ली। लेकिन फिर मैंने सोचा ये क्या था? सिर्फ मेरे दिमाग का खेल। मेरे जिस्म में एक अजीब सी टूट फूट महसूस हो रही थी और आंखों के सामने वो साया घूम रहा था। गुजरे हुए 5 मिनट के अंदर इमरान भाई आ गए और वो दुकान देखने के लिए अंदर चले गए। कुछ वक्त बाद वो वापस आए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब ठीक है, बस रात का सन्नाटा है। वो बस इतना कहकर निकल गए। अब इतने दिनों बाद भी मुझे यकीन है कि इस दुकान में कुछ था, कुछ जो इंसानों से ताल्लुक नहीं रखता था। और वो शटर्स, वो जिस तरह खुद ब खुद खुला, वो गैर मामूली था। ये वाकया मेरे जहन में आज भी तरोताज़ा है और इसके बाद से मैंने कभी भी इस मार्केट में रात की ड्यूटी पर अकेले जाने का नहीं सोचा। अब जब तक मैं वहां था, मैं हमेशा उन रातों में कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस करता रहता था। इस वाकये के बाद मैं कुछ दिन के लिए बहुत मोहतात हो गया था। हर राहदारी, हर दुकान, हर शटर मेरी नजर से ज्यादा बहर थी, जैसे मैं कोई इशारा ढूंढ रहा हूं। लेकिन शायद कुछ चीजें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सामने आ जाती हैं। एक रात की बात है, मौसम साफ था लेकिन रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। इतनी खामोश कि मेरे कदमों की आवाज भी मुझे अजनबी लगने लगी थी। मैं तकरीबन 1:30 बजे के करीब मार्केट के पिछले हिस्से में सेक्शन सी में गश्त कर रहा था। यहाँ ज्यादातर कपड़े की दुकानें थी और एक तरफ पुराने गोदाम नुमा जगह थी जो काफी अरसे से बंद पड़ी थी। कहते थे कि उस जगह पर पहले स्टोर रूम होता था, लेकिन कुछ साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। एक मजदूर सीढ़ी से गिरकर मर गया था। तब से वो गोदाम बंद था। मेरे दिल में अजीब सा ख्याल आया, पता नहीं क्यों मैं उस रात गोदाम के करीब जा निकला, जैसे किसी ने धीरे से मेरे जहन में ये बात डाली हो कि जाकर देखो। मैं जैसे ही उस गोदाम के करीब गया, वहां एक फिजा ठंडी और अजीब महसूस होने लगी। हवा रुक गई थी। मैंने टॉर्च ऑन की और दरवाजे के पास पहुंचा। ताला लगा हुआ था, पर जैसे दरवाजे की लकड़ी हल्की सी लरज रही हो, मैंने टॉर्च ऊपर उठाई और वहीं वो लम्हा मेरे अंदर सब कुछ मंजमद हो गया। 2 चमकती आंखें अंधेरे के अंदर से लकड़ी के पुराने सुराख के पीछे से खड़ी मुझे घूर रही थी। वो आंखें बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे किसी जानवर की होती हैं। ना वो पतली थी ना नीली, वो बिल्कुल सादा सफेद थी।
درمیان میں صرف ایک گہرا سیاہ نقطہ تھا، نہ جھپک رہی تھی نہ ہٹ رہی تھی۔ میں ایک پل کے لیے بالکل ساکت کھڑا رہا، میری سانس رک گئی، ٹارچ میرے ہاتھ سے ہلکی سی لرزی، اور جیسے ہی روشنی تھوڑی نیچے ہوئی وہ آنکھیں غائب ہو گئی۔ میں نے فوراً ٹارچ دوبارہ اوپر کی، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا، نہ آنکھیں نہ سایہ، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ پھر پیچھے سے ایک آواز آئی، فیضان۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں مڑا، کوئی نہیں تھا، بس میری ٹارچ کی روشنی، میرے کانپتے ہاتھ اور وہ سرد رات۔ میں نے وہاں زیادہ تر رکنا مناسب نہ سمجھا، فوراً مین سیکشن کی طرف واپس آ گیا۔ ساری رات جاگتا رہا، اور جب سورج نکلا تو میں سیدھا مارکیٹ کے مالک کے پاس گیا اور پوچھا، یہ پرانا گودام کب سے بند ہے؟ وہ بولا، کافی سال ہو گئے۔ وہ مزدور جو گرا تھا وہ رات میں ہی صفائی کر رہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ اندر کسی نے پکارا تھا۔ وہ دیکھنے گیا اور پھر نیچے گرا، بس تب سے بند ہے۔ میں نے پھر کچھ نہیں پوچھا، لیکن ایک بات پکی تھی، وہ آنکھیں مجھے آج تک نہیں بھولی۔ رات کی وہ خاموشی، جب ہر چیز ساکت ہو، ہلکی سی آواز بھی صاف سنائی دے، دل کی دھڑکنیں بھی کانوں میں گونجنے لگیں۔ بس ایسی ہی ایک رات تھی جب میں نے وہ آواز سنی، کسی ایسے شخص کی آواز جو مر چکا تھا۔ یہ واقعہ شاید سب سے زیادہ دل دہلانے والا تھا، کیونکہ اس میں صرف میرا وہم شامل نہیں تھا۔ یہ آواز میں نے اکیلے نہیں سنی تھی۔ اس دن کچھ خاص نہیں ہوا تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اندر ایک گھٹن سی تھی، جیسے ہوا میں کچھ دباؤ ہو۔ ایک انجانی سی بے چینی۔ میں سیکشن اے کے پاس بیٹھا اپنی نوٹ بک میں گشت کا وقت لکھ رہا تھا کہ مارکیٹ کی خاموشی چیرتی ہوئی ایک آواز گونجی، ارشد بھائی چابی تو دینا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ آواز کسی دکاندار کی تھی، جعفر صاحب کی۔ وہ ایک پرانے کپڑے کی دکان کے مالک تھے اور 6 مہینے پہلے ہارٹ اٹیک سے انتقال کر چکے تھے۔ میں نے فوراً سر اٹھایا۔ آواز دکان نمبر 47 کے آس پاس سے آئی تھی، وہی دکان جو جعفر صاحب کی تھی اور اب بند رہتی تھی۔ میں نے آہستہ سے واکی ٹاکی پر عمران بھائی کو بلایا۔ عمران بھائی، کیا آپ نے بھی کچھ سنا؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ان کی آواز آئی، ہاں، کسی نے ارشد بھائی کو پکارا، کیا تم نے بھی سنا؟ میرے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کانپنے لگے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سے چلتے ہوئے اس دکان کے پاس پہنچے۔ شٹر پر پرانا تالا تھا، زنگ آلود، جیسے ہفتوں سے ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ شٹر کے بیچ میں سے اندر سے روشنی آ رہی تھی، ہلکی سی پیلی روشنی، جیسے کوئی بلب اندر چلا ہو۔ میں نے اور عمران بھائی نے نظریں ملائیں، پھر ہم نے شٹر کے بیچ سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن کچھ خاص نظر نہ آیا، بس ہلکی سی روشنی اور فرش پر کسی کے قدموں کے نشان جو تازہ لگ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے آہستہ سے کہا، یہ دکان تو مہینوں سے بند ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور دل میں صرف ایک بات چل رہی تھی، یہ جعفر صاحب کی آواز تھی۔ میں اس کو روز سنتا تھا اور آج پھر سنی۔ اس لمحے ہوا تھمی اور شٹر کے اندر سے وہی آواز دوبارہ آئی، ارشد بھائی، وہ چابی دراز میں نا؟ اب کی بار ہم دونوں نے ایک ساتھ پیچھے ہٹ کر شٹر سے دوری اختیار کی۔ یہ واضح تھا کہ یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ آواز صرف ہمارے کانوں میں نہیں، فضا میں گونج رہی تھی۔ ہم نے اس دکان کو ہاتھ نہیں لگایا، بس وہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے۔ روشنی چند لمحوں بعد خود بخود بجھ گئی اور پھر مکمل خاموشی۔ اگلے دن صبح جب مارکیٹ کھل گئی تو ہم نے وہ دکان کھولنے کی اجازت لی۔ شٹر کا تالا ویسے ہی تھا، اندر کچھ خاص نہیں تھا، لیکن ایک چابی واقعی دراز میں رکھی ہوئی ملی اور وہ ارشد بھائی کی دی ہوئی تھی، جو تب وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ واقعہ شاید میری زندگی کے ان لمحات میں سے ایک ہے جب میں نے اپنی عقل کو خود ہی شکست دی۔ جعفر صاحب مر چکے تھے، لیکن ان کی آواز، ان کی عادت شاید ابھی بھی وہاں باقی تھی۔
تو میرے ہی کچھ واقعات تھے، امید ہے اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فرید احمد ہے۔ یہ کہانی مجھے میرے ایک دوست نے سنائی۔ یہ بات کراچی کے محمود آباد کی ہے، جہاں ایک لڑکی عائشہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا اس کی یاد آج بھی دل دہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ڈراؤنی نہیں بلکہ ایک گہرا سبق بھی دیتی ہے جو زندگی بھر یاد رہتا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ عائشہ ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی۔ وہ محمود آباد میں رہتی۔ اس کے والد رشید صاحب سرکاری ملازم تھے جو صبح سے شام تک محنت کرتے۔ اس کی والدہ شازیہ بیگم گھریلو خاتون جو اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے تھی۔ عائشہ بچپن سے پڑھائی میں غیر معمولی تھی۔ اسکول میں وہ ہمیشہ اول درجہ لیتی۔ اساتذہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ اس کا خواب تھا کہ ڈاکٹر بنے اور غریبوں کا مفت علاج کرے۔ اس کی مسکراہٹ ایسے تھی ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ عائشہ کی زندگی اس وقت ایک عجیب موڑ پر آئی جب اس کی منگنی بچپن میں ہی اس کے کزن فیصل سے کر دی گئی۔ یہ خاندانی روایت تھی کہ بچوں کی منگنی کم عمری میں کر دی جائے۔ عائشہ اس وقت صرف 12 سال کی تھی اور فیصل 14 سال کا۔ بچپن میں دونوں اچھے دوست تھے، گلیوں میں کھیلتے، شرارتیں کرتے اور ہنسی مذاق میں وقت گزارتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ عائشہ اپنی پڑھائی اور خوابوں کی طرف بڑھتی گئی جبکہ فیصل ایک الگ راستے پر چل پڑا۔ فیصل جو کبھی عائشہ کا بچپن کا ساتھی تھا جوانی میں بدل گیا۔ اس نے 8ویں جماعت کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور محمود آباد کی گلی کوچوں میں آوارہ گردی شروع کر دی۔ محلے کے بگڑے ہوئے لڑکوں کے ساتھ گھومنا، سگریٹ پینا، چھوٹی موٹی چوریاں کرنا اور لڑائی جھگڑے اس کا معمول بن گئے۔ لوگ اسے فیصل چور کہنے لگے۔ اس کے والدین نے بھی اسے سدھارنے کی بہت کوشش کی، اسے مارتے پیٹتے بھی، سمجھاتے بھی، لیکن فیصل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دن بدن برائی کی طرف بڑھتا گیا۔ عائشہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس نے میٹرک میں اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لیے، پھر کالج میں داخلہ لیا اور اپنے خوابوں کی طرف پڑھنے لگی۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی۔ اس کی سادگی اور خلوص ہر کسی کو متاثر کرتا، لیکن فیصل کی خراب عادتوں کی وجہ سے عائشہ کے والدین نے فیصل کے گھر والوں سے کہا کہ وہ یہ رشتہ نہیں چاہتے۔ اب اپنی بیٹی کی زندگی اس آوارہ لڑکے کے ہاتھوں برباد نہیں کر سکتے۔ رشید صاحب نے کہا۔ یہ فیصل اور اس کے خاندان کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ زینب بی بی نے عائشہ کے گھر جا کر منت کی، لیکن عائشہ کے والدین اپنے فیصل پر اٹل رہے۔ آخر کار منگنی ٹوٹ گئی۔ عائشہ نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنی پڑھائی اور مستقبل پر تھا۔ لیکن شاید اس فیصلے نے فیصل کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑکائی جو عائشہ کی زندگی کو تباہ کر دے گی۔ منگنی ٹوٹنے کے چند ماہ بعد عائشہ کے ساتھ عجیب واقعات شروع ہوئے۔ پہلے اسے رات کو ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ وہ ایک سیاہ سایہ دیکھتی جو اس کا پیچھا کرتا۔ اس سائے کی آنکھ سرخ تھی اور وہ عجیب سرگوشیاں کرتا جیسے کوئی اسے بلاتا ہو۔ صبح اٹھتی تو اسے لگتا جیسے اس نے رات بھر جاگ کر گزاری۔ اس کی آنکھیں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے اور اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ وہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتی لیکن سمجھ نہ پاتی کہ کیا ہو رہا۔ عائشہ کے والدین نے سوچا کہ شاید یہ پڑھائی کا دباؤ ہے، لیکن محلے کی خاتون نے کہا کہ یہ نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا جو خود کو بڑا عالم کہتا تھا۔ اس جعلی عالم نے عائشہ کو دیکھ کر کچھ تعویذ دیے اور دعویٰ کیا کہ وہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ اس نے جڑی بوٹیاں جلائیں، عائشہ کے سر پر پھونکیں ماری اور بھاری رقم لی۔ اس نے جھوٹ بولا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد عائشہ کی حالت اور خراب ہو گئی۔ وہ رات کو عجیب آوازیں سنتی جیسے کوئی اس کے کمرے میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ پریشان ہو کر عائشہ کے والدین نے ایک اور عالم سے رابطہ کیا جو محلے میں مشہور تھا۔ اس نے بھی وہی ڈرامہ کیا، تعویذ، جھاڑ پھونک اور عجیب تیل سے مالش۔ اس نے بھی بڑی رقم لی اور کہا کہ وہ عائشہ پر سے بدرو نکال دے گا۔
لیکن اس کے بعد عائشہ کے خواب اور خوفناک ہو گئے۔ وہ ایک عورت کی شکل دیکھتی جس کے بال لمبے اور چہرہ سیاہ تھا۔ وہ عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور کہتی تم میری ہو۔ عائشہ صبح روتے ہوئے اٹھتی اور اپنی ماں سے لپٹ جاتی۔ ان جعلی عاملوں نے عائشہ کے گھر والوں کو لوٹا اور ان کا وقت ضائع کیا۔ آخرکار شازیہ بیگم کی ایک سہیلی نے ایک سچے عامل کا نام بتایا جو محمود آباد سے کچھ دور رہتا تھا، لیکن اس وقت تک عائشہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ جب اس نے چیخ سنی وہ ڈر کر اٹھی اور کھڑکی کی طرف بھاگی۔ کھڑکی کے باہر ایک عجیب شکل نظر آئی جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ شکل انسانی نہیں تھی۔ اس کے دانت لمبے اور نوکیلے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی۔ عائشہ چیخ پڑی اور جب اس کی والدین کمرے میں آئے تو کھڑکی کے باہر کچھ نہ تھا، لیکن کھڑکی کے شیشے پر پنجوں کے نشان تھے جیسے کسی نے اسے کھرونچا ہو۔ اس کے بعد عائشہ کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی اور کبھی اسے لگتا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں گئی۔ تقریب کے دوران وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک چھری پڑی تھی۔ سب دہشت زدہ تھے کیونکہ کسی نے عائشہ کو چھری پکڑتے نہیں دیکھا۔ عائشہ خود بھی سمجھ نہ سکی کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ گھر آئی اور رات بھر روتی رہی۔ کچھ دنوں بعد عائشہ اپنی کزن کی شادی میں گئی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اسے شادیوں کا شوق تھا، لیکن شادی کے دوران وہ اچانک دلہن کے پاس گئی اور اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھیں خالی تھی جیسے وہ کوئی اور ہو۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ رونے لگی اور کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں نے یہ کیوں کیا۔ اس واقعے نے خاندان کو پریشان کر دیا۔ لوگ عائشہ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کچھ نے کہا کہ اس پر بدرو سوار ہے۔ ایک اور خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب عائشہ اپنے خالہ کے گھر ایک چھوٹی سی دعوت میں گئی۔ بات چیت کے دوران وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہوئی اور عجیب سی آواز میں ہنسنے لگی جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہنس رہا ہو۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور اس کے منہ سے گندی بو آ رہی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کو دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ جب اسے روکا گیا تو اس نے عجیب سی زبان میں بولنا شروع کیا جو کہ کوئی نہ سمجھ سکا۔ اسے گھر لایا گیا لیکن اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک رات عائشہ کا چھوٹا بھائی علی جاگا تو اس نے عائشہ کو اپنے بستر کے پاس کھڑا پایا۔ وہ اسے خالی نظروں سے گھور رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں باورچی خانے کی چھری تھی۔ علی چیخ پڑا اور پورا گھر جاگ اٹھا۔ جب عائشہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ اپنے کمرے سے کیسے نکلی۔ گھر والوں نے اس کے کمرے کی کھڑکیوں کو لکڑی کے تختوں سے بند کر دیا اور رات بھر قرآن کی تلاوت چلتی رہی۔ آخرکار عائشہ کے والدین اسے اس سچے عامل کے پاس لے گئے۔ عامل نے عائشہ کو دیکھتے ہی کہا اس لڑکی پر خطرناک کالا جادو کیا گیا۔ یہ کوئی عام جادو نہیں بلکہ بدلے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس نے جعلی عاملوں کو دھوکہ دہی پر افسوس کیا اور کہا ان کے جھوٹے عمل نے جادو کو مضبوط کر دیا۔ اس نے تعویذ دیے، عائشہ کے کمرے میں آیات پڑھ کر رکھنے کو کہا اور ایک خاص دھاگا اس کے گلے میں باندھا، لیکن اس نے خبردار کیا کہ جادو بہت گہرا ہے اور اسے توڑنا مشکل ہوگا۔ عامل کی بات سن کر عائشہ کے والدین کو شک ہوا کہ فیصل یا اس کے خاندان کی کارستانی ہے۔ انہوں نے فیصل کے گھر جا کر بات کی لیکن زینب بی بی نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگی ہمارا بیٹا اتنا نیچ نہیں، لیکن رشید صاحب کو یقین تھا کہ فیصل اس کے پیچھے۔ انہوں نے فیصل سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن فیصل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ ایک شام وہ پڑوس میں ایک چھوٹی سی تقریب میں گئی۔ بات چیت کے دوران وہ اچانک ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پیچھے کی طرف مڑ گئیں اور وہ عجیب سی زبان میں بولنے لگی جو کوئی نہ سمجھ سکا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر اس نے میز پر سے ایک گلاس اٹھایا اور اسے زور سے زمین پر پٹک دیا۔ اس کی ہنسی گونج اٹھی، ایسی ہنسی جو انسان کی نہیں تھی۔
جب اس کے والدین اسے گھر لائے تو اس کے بازوں پر گہرے نوچنے کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے پنجوں سے کھرچا ہو۔ ایک رات گھر والوں نے عائشہ کے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنی۔ وہ جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ عائشہ دیوار سے اپنا سر ٹکرا رہی ہے۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا اور وہ عجیب سی آواز میں ہنس رہی ہے۔ شازیہ بیگم چیخ پڑی اور رشید صاحب نے اسے پکڑ کر بستر پر لٹایا، لیکن عائشہ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں پر عجیب سے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے نوچا ہو۔ اس رات کے بعد عائشہ کو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کوئی دماغی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن گھر والوں کو یقین تھا کہ یہ کالا جادو ہے۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے کئی ٹیسٹ کیے، لیکن کچھ واضح نہ ہوا۔ انہوں نے دعائیں دیں اور ماہر نفسیات سے رابطہ کرنے کو کہا، لیکن عائشہ کے والدین اسے دوبارہ اسی عامل کے پاس لے کر گئے۔ اس عامل نے سخت عمل کیا۔ اس نے آیات پڑھی، عائشہ کے جسم پر مقدس پانی چھڑکا اور اس کے گلے میں ایک خاص تعویذ باندھا۔ عمل کے دوران عائشہ چیخنے لگی جیسے کوئی اسے جلا رہا ہو۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی آواز بدل گئی جیسے کوئی اس کے اندر بول رہا ہو۔ عامل نے کہا کہ جادو اس کے جسم میں بہت گہرائی تک سمایا ہے اور اسے توڑنے کے لیے بہت صبر اور ایمان کی ضرورت ہے۔ کچھ دنوں تک عائشہ کی حالت بہتر ہوتی دکھائی دی۔ وہ کھانا کھانے لگی اور ڈراؤنے خواب کم ہو گئے۔ اس کے والدین کو امید بننے لگی کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ ایک رات عائشہ کے کمرے سے عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی شیشہ ٹوٹا ہو۔ گھر والوں نے دیکھا تو عائشہ اپنے بستر پہ نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر کی چھت پر پہنچے جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی۔ جب اسے نیچے لایا گیا تو اس کے جسم پر عجیب سے نشانات تھے، جیسے کوئی اسے کاٹ رہا۔ عامل کو دوبارہ بلایا گیا اور اس بار وہ ایک بزرگ عالم کو ساتھ لایا۔ عالم نے عائشہ کو دیکھا اور کہا کہ یہ جادو کسی گہری دشمنی کی وجہ سے کیا گیا۔ اس نے جادو کی اصل جاننے کے لیے ایک خاص عمل کیا، جس میں جڑی بوٹیاں چلائی گئیں اور آیات پڑھی گئیں۔ عمل کے دوران عائشہ بے ہوش ہو گئی اور مردانہ آواز میں بولنے لگی۔ وہ آواز اس کے خاندان کو گالیاں دے رہی تھی اور ان کی کوششوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس آواز نے فیصل کا نام لیا اور اسے دھوکے باز کہا۔ عالم نے کہا کہ جادو فیصل کے خاندان سے جڑا اور شاید کوئی قریبی رشتہ دار اس کے پیچھے ہے۔ عائشہ کے والدین نے فیصل کے گھر جا کر بات کی۔ اس بار زینب بی بی ٹوٹ گئی اور رونے لگی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ منگنی ٹوٹنے کے بعد انہوں نے غصے میں ایک جادوگر سے رابطہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف عائشہ کو تھوڑا نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اسے تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے معافی مانگی، لیکن عائشہ کے والدین غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عائشہ کو کچھ ہوا تو وہ زینب بی بی کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جادو توڑنے کی تمام کوششوں کے باوجود عائشہ کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ کھانا بالکل چھوڑ چکی تھی، اس کا جسم کمزور ہو گیا اور اس کی آنکھیں جو کبھی چمکتی تھیں اب خالی اور بے جان تھی۔ اس کی جلد موت کی طرح رد پکڑ گئی۔ ایک رات جب شدید طوفان آیا، گھر والوں نے عائشہ کے کمرے سے زور کی آواز سنی۔ وہ جب کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ بند کھڑکی کا تختہ ٹوٹ چکا تھا اور عائشہ بارش میں بھیگ کر کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک وہ گر پڑی، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ گھر والوں نے اسے اسپتال لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ عائشہ کی موت نے پورے محمود آباد کو سوگ میں ڈبو دیا۔ اس کی موت ایک معمہ بن گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جادو کی وجہ سے ہوا، اس نے کہا کہ اس نے خودکشی کی، لیکن حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا۔ عائشہ کے جنازے میں پورا محلہ آیا۔ اس کی ماں رات دن روتی رہی اور اس کے والد خاموشی سے اپنی بیٹی کی یادوں میں کھو گئے۔ عائشہ کی موت کی چند ماہ بعد فیصل ایک چوری کے دوران پکڑا گیا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور جیل میں اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ محلے میں افواہیں پھیل گئیں کہ عائشہ کی روح فیصل کو سزا دے رہی۔ زینب بی بی جو اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی،
گھر سے باہر نہ نکلتی۔ انہوں نے بعد میں سب کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے جادو سے عائشہ پر جادو کرایا تھا، لیکن اب وہ اس گناہ کے بوجھ تلے دب گئی ہیں۔ یہ کہانی ایک گہرا سبق سکھاتی ہے، حسد اور بدلہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ فیصل کا خاندان اپنی انا اور غصے میں اندھا ہو گیا اور اس نے ایک معصوم لڑکی کی جان لے لی۔ عائشہ کے خواب، اس کی مہربانی، اس کی سب کچھ نفرت کی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی اپنے دل میں حسد یا نفرت کو جگہ نہ دو۔ یہ زہر کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ محبت سے جیو، دوسروں کو معاف کرو اور اپنے دل کو تاریکی سے بچاؤ۔ اس کہانی کو اپنے چینل پر لازمی شیئر کریے گا تاکہ اس سے لوگ لیسن لے سکیں۔ بہت شکریہ سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عائشہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر دے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں اور میری فیملی آپ کی کہانیاں بہت دلچسپی سے سنتے ہیں۔ میرا نام شیزا ہے اور میں گجرانوالہ سے ہوں۔ میرے ساتھ پہلے کبھی کوئی ڈراؤنا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، نہ گھر میں اور نہ ہی کہیں اور، مگر مجھے جنات کی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ میری کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے اس طرف۔ میری پڑھائی بھی اچھی جا رہی تھی اور میں جسمانی طور پر بھی بہت ایکٹیو تھی، لیکن 2 سے 3 سال پہلے میں بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ ہر وقت چڑچڑی اور غصے سے بھری ہوتی تھی۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ان دنوں میرا وزن 50 kg سے کم ہو کر 37 تک پہنچ گیا۔ میرے گھر والے بھی کافی پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی بیماری ہے۔ تب ابو نے ایک مولوی صاحب کو فون کیا جو کہ میرے ابو کے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے کوئی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھ پر کوئی تعویذ کروائے گئے اور کسی بہت بری نظر بھی لگی ہے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک تعویذ دی اور کہا کہ اسے بازو پر پہن کر رکھنا، تو میں نے وہی پہننا شروع کر دیا، لیکن اثر اتار دیتی تھی اور پھر پہننا بھول جاتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ ہم لوگ چھت پر بیٹھے تھے، موسم کافی اچھا تھا۔ میری ایک بہن اور ماما کی آنکھ لگ گئی۔ میرا بھائی اور میری دوسری بہن موبائل استعمال کر رہے تھے اور میں ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے ہے، مگر مجھ سے پیچھے دیکھا ہی نہیں گیا۔ مجھے اپنے اوپر بہت وزن محسوس ہوا، نہ میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی ہل پا رہی تھی۔ اتنی بے بسی محسوس ہو رہی تھی، میری آواز تھوڑی دور بیٹھے میرے بھائی تک بھی نہیں جا رہی تھی۔ میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتی تھی مگر کچھ پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا، ایسے جیسے کوئی مجھے کنٹرول کر رہا ہو۔ میں 5 منٹ تک ایسے ہی رہی اور اندر ہی اندر ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت کی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور جو بھی دعائیں میرے ذہن میں آئیں وہ پڑھتی گئی۔ آہستہ آہستہ وہ وزن کم ہونا شروع ہو گیا اور میری ہلکی سی آواز نکلی جو میرے بھائی نے سن لی۔ وہ فوراً بھاگ کر آیا۔ جب اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اس فریز والی حالت سے باہر آئی۔ مجھے بہت پسینہ آ رہا تھا اور میں کانپ رہی تھی۔ میرے بھائی نے پوچھا کہ تعویذ کہاں ہے تمہارا؟ میں نے بتایا کہ وہ تو پاس نہیں، میں نے اتار دیا ہے۔ پھر میرا بھائی نیچے آیا اور اس نے مجھے تعویذ پہنایا۔ اس کے بعد مجھے تھوڑا سکون ملا، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ اکیلے میں کہیں بھی نہیں جاتی تھی رات کو۔ اسی طرح کچھ دن بعد ہم چھت پر ہی تھے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا کہ وہی کیفیت دوبارہ ہو گئی۔ میں جاگ رہی تھی، پھر بھی مجھ سے کوئی دعا نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ ماما پاس ہی لیٹی تھی، لیکن ہاتھ ان تک نہیں جا رہا تھا، جیسے کسی نے پکڑ رکھا ہو۔ میں 10 منٹ تک ایسے ہی رہی، پھر دعائیں وغیرہ پڑھی اور میری آواز نکلی۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھی اور ماما کو جگایا۔ ماما کو اٹھتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے نوٹس کیا کہ وہ تعویذ میرے بازو میں نہیں تھا، بلکہ اتر کر میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ پھر ماما نے کہا کہ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جو بہن میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اس کی شکل بدل گئی ہے اور وہ عجیب سا ہنس رہی ہے۔
मैं डर गई और रोना शुरू कर दिया। तब दोबारा देखा तो वो तो सोई हुई थी। तो बस रात ऐसे ही डर डर के गुजर गई। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि रात को जब अकेली होती या आईने में देखती तो यूं लगता जैसे पीछे कोई है, लेकिन कुछ होता नहीं था। हर वक्त वहम सा लगा रहता था। फिर एक दिन वो मौलवी साहब घर आए। मामा ने मेरे हालत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई साया आ गया जो ऐसे ही कहीं गुजरते हुए लग गया। मैंने इतना संजीदा नहीं लिया। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, बस वो तावीज़ पहना करे। फिर जिंदगी नॉर्मल हो गई। मेरा मास्टर्स भी मुकम्मल होने वाला था। रमजान के दिन थे। मैं जब सहरी के बाद सोने के लिए जाती तो डर जाती। जब आंखें बंद करती तो बहुत खौफनाक ख्वाब आते और जो रिश्तेदार फौत हो चुके थे वो बहुत डरावनी शक्ल में नजर आने लगे और मैं फिर सोती ही नहीं थी। एक दिन ऐसे ही सहरी के बाद नमाज वगैरह पढ़ी और सोने के लिए लेट गई। मैंने सोचा कि दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही कई दिनों से, तो आज मैंने सोना ही है। बाकी घर में शोर होता रहता है तो मेरी आंख जल्दी खुल जाती है। जब मैं कमरे में गई तो लाइट बंद की और लेट गई। 5 मिनट ही हुए थे कि किसी ने मेरा नाम लिया। मैं हैरान हो गई कि भाई और अब्बू तो बाहर गए, मम्मा और बहनें भी सो रही हैं, तो यहाँ मुझे आवाज किसने दी? मैंने नजरअंदाज किया। 2 मिनट बाद फिर किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया, मगर बहुत अजीब सी आवाजें थी। मैं बहुत डर गई और हिम्मत करके वहां से भागी। मैंने जाकर अपनी मम्मा और बहनों को देखा, वो सो रही थी। उनसे कहा कि आप लोग मुझे आवाज दे रहे थे या डरा रहे थे? उन्होंने कहा तुम तो सो रही थी। मैं फिर वहीं लेट गई और इस दिन भी मेरी नींद पूरी ना हो सकी। ऐसे अक्सर ही डर जाती थी और ये रमजान में ज्यादा होने लगा। रोज कुछ ना कुछ होता। फिर दम वगैरह करवाया तो ख्वाब आना बंद हो गए। 3 महीने पहले रात को 10:30 बजे मैं और मेरी बहन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा भाई भी वहीं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मैंने कहा कि लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। अभी 2 मिनट ही हुए थे कि मुझे फिर किसी चीज ने जकड़ लिया। मैं फिर वहीं कैफियत में चली गई और इतना वजन महसूस हुआ मुझ पर कि मैं ना अपने भाई बहन को कुछ बता सकती थी। लेकिन उस दिन मैं डरी नहीं और आयतल कुर्सी पढ़ती रही। फिर कुछ देर बाद वो असर खत्म हुआ। मैंने अपने भाई को आवाज दी। उसने लाइट ऑन की और देखा कि मैं काफी डरी हुई थी और मेरे सांस बंद हो रही थी। मेरी बहन ने मुझे पानी पिलाया तो कुछ बेहतरी हुई। फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी सेहत भी बेहतर होने लगी। अब मेरा वजन भी जो कम हो गया था मैंने दोबारा गेन कर लिया। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये सब मेरे साथ हुआ क्या था। तो ये सब कुछ मेरे साथ 2 से 3 सालों में होता रहा था। अगर आपको बेहतर लगे तो मेरी स्टोरी अपने चैनल पर शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।